بچہ اور فرعون فرعون کو خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نبوت کا اعلان کرے گا۔ اس نے آرڈر جاری کیا، وزیروں مشیروں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہا کہ تو اس بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں رکھ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو ٹرک میں دریا میں رکھ دیا۔ آگے ٹرک چلتا چلتا جب فرعون کے محل کے پاس سے گزرنے لگا، فرعون تے اس کی بیوی کھڑے دریا کے کنارے سیر و تفریح کر رہے تھے۔ فرعون نے اعلان کیا، وزیروں مشیروں جلدی جلدی آؤ، یہ ٹرک میں دیکھو کیا ہے۔ جب ٹرک کو کھولا گیا اس کے اندر بہت ہی حسین و جمیل ایک بچہ تھا۔ فرعون نے کیا کہ اس بچے نو قتل کر دیتا جائے۔ فرعون کی بیوی بولی، اس بچے کو نہ مارنا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، بہت پیارا بچہ ہے، اس کو نہ مارنا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ بچہ جب بڑا ہو گیا اس نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں موسیٰ ہوں، اے فرعون تو اللہ کی عبادت کر، اس اللہ کی جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم اگر رب کے نبی ہو تو مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اپنی بغل سے نکالا، چمکتا ہوا نظر آیا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا، جو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا انہوں نے زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ تھے میرے بھائیوں دو معجزے۔ فرعون معجزے ماننے کی بجائے کہنے لگا، اے موسیٰ تم بہت بڑے جادوگر ہو، میں بھی تمہارے مقابلے میں جادوگر لے کے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے معجزے ہیں، مان لے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ فرعون نے آرڈر جاری کیتا، وزیروں مشیروں جلدی جلدی کرو، سارے ملکوں سے بڑے بڑے جادوگر لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی عید کا دن ہوگا جس میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا۔ وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جادوگرو کرو جو آپ نے کرنا ہے جادو۔ جادوگروں نے، ان کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے وہ رسیاں زمین پہ ڈالیں، وہ ادھر ادھر چلنا شروع ہو گئی، لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا پھینکا زمین پہ، وہ سانپ بن گیا اور جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھانے لگا، جادو کی چیزیں کی ختم ہو گئیں،
جو جادوگر تھے وہ فوراً کلمہ پڑھا کہ اے موسیٰ ہم تیرے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ سب لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے جب فرعون کو اپنی شکست معلوم ہوئی، شکست مجھے ہو رہی ہے تو مجھے تو ایمان لانا پڑے گا، فوراً وہ تکبرانہ جملے سے بولا، اے جادوگرو میں تھانوں مروا دینا ہے، میں تھانوں مار دینا ہے، تسی تے موسیٰ رلے ہوئے ہو، میں تھانوں سارے نوں مروا دیاں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے وہ دوستاں نوں لے کے تو چل پڑے۔ اللہ نے کہا اب تم یہاں سے نہیں رہنا، یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر سے جا رہے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا۔ فرعون نے اپنی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، آگے آگے دریا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا تو پانی 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، درمیان سے رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بندیاں نوں لے کے اتھوں نکل آئے، پیچھے فرعون بھی اپنی فوج لے کر آ گیا۔ فرعون نے کہا کہ ہم بھی دریا سے گزر جائیں گے کیونکہ پانی تو ہے نہیں، رستہ بنا ہوا ہے۔ جب وہ فوج اور فرعون دریا کے سینٹر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے پانی ملا دیا۔ فرعون فوراً بولا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں، موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو عذاب دیکھ کے ایمان لا رہا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں تیری یہ میں لاش دریا سے نکالوں گا، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی، یہ تیری لاش قیامت تک عبرت کا نشان بنے گی۔ اب بھی وہ اس کی لاش کہیں عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے اسے چاہیے کہ عاجز بن کے چلائے، فرعون نمرود بن کے نہ چلائے۔ فرعون نمرود کا حال آپ نے سن لیا ہے، عہدے کا بہت بڑا حقوق ہوتے ہیں۔ آپ مظلوموں کی جو ساحل آتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے سب سے پہلے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ تھے۔ ہمیں سب سے پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے، جو بیمار بندے کو بھی معاف نہیں ہے، روزہ آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، نماز ٹائم پہ ہی پڑھیں گے، نماز جو بیمار بندے کو معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ نماز کی کسی کو معافی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، کان دیے ہیں، یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر آپ سے ایک بھی نعمت چھین لیں تو آپ فوراً سجدے میں پڑ جائیں گے۔ نعمت سے چھیننے سے پہلے ہی آپ نماز شروع کریں۔ نماز کی کسی کو معافی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حقوق اللہ، حقوق العباد، 5 ٹائم کی نماز، حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔